सलूक करता हूं। नाम जो मजहब औरत का लेने की इजाजत नहीं देता, कितना एहतराम सिखाता होगा। इसीलिए औरतों के नाम नहीं लिए जाते अदब की वजह से। पूरे कुरान में एक औरत का नाम है मरियम और बाकी किसी औरत का नाम नहीं। हालांकि बहुत औरतों का जिक्र आया है, जनाब मरियम की अम्मी का जिक्र आया तो वहां कुरान कहता है इमरान की बीवी, नाम नहीं लेता, इमरान की बीवी। उसके बाद जलीखा का जिक्र आया तो कहा मिस्र की औरतें, जलीखा और उसकी सहेलियों का जिक्र है। देखे कुरान नाम नहीं लेता। फिर जब किसी औरत का नाम नहीं लिया, अम्मा आयशा का जिक्र आया सूरह नूर में, नाम नहीं लिया। सूरह 5वें पारे में सूरह निसा में जिक्र आया, नाम नहीं लिया। कहीं औरत का नाम नहीं है, सिर्फ एक औरत का नाम है जिसका नाम मरियम है। वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि लोगों ने ये मशहूर कर दिया था कि मरियम अल्लाह की बीवी का नाम है, तो अल्लाह ने कुरान में उसका नाम लेकर बता दिया अगर बीवी होती तो मैं अजराह अदब उसका नाम नहीं लेता। अगर बीवी होती तो अजराह अदब में उसका नाम नहीं लेता। नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो मेरी बीवी नहीं है और अल्लाह माँ बाप से, औलाद से, बीवी बच्चों से पाक है। जो मजहब औरत का नाम लेने का अदब सिखाए कि नाम ना लो, बच्चों की अम्मी कहो या कोई और अलकाबात दो उनको, वो मजहब कितने हुस्न सलूक की तालीम देता होगा। लेकिन ऐसे मुकद्दस मजहब के मानने वाले धड़ाधड़ तलाक दे रहे, सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक दे रहे, किसी से अफेयर हो गया तो तलाक दे रहे, मर्जी के मुताबिक डिश नहीं बनी तो तलाक दे रहे। तलाक को तुमने खेल समझा है? अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। फरमाया तलाक अल्लाह को इतना नापसंद है कि बार बार अपनी गुफ्तगू में तलाक के अल्फाज भी इस्तेमाल ना किया करो। और उसके बाद फिर तलाक भी देते हैं तो कितनी, एक जबान में 3-3 तलाक। हम तो यहां तक सुन रहे हैं कि कोई कहता है कि जा तुझे तलाक, तेरी माज़अल्लाह, उसकी बीवी को कहता है तुझे तलाक, तेरी खानदान को तलाक। तूने बीवी से निकाह किया या खानदान से निकाह किया? हंसने की बात नहीं, ये कितने ताज्जुब की बात है। दौरे रिसालत में ऐसा हुआ है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दौर में एक साहब ने उनकी बीवी को 1000 मर्तबा तलाक कहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 तो पड़ गई और जो 997 थी उसका अजाब उसकी गर्दन पर है, ये उसके लिए वबाले जान बन गई, आखिरत में अजाब का जरिया बन गई। अब यहां पर कुछ संजीदगी से कुछ मसाइल पेश करना चाहता हूं। देखें, जब ये चीज अल्लाह को नापसंद है तो एक सवाल ये पैदा होता है, चूंकि पढ़े लिखे लोग, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग चांद पे कमंदे डालने की बातें करते हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग जो है वो मरीख पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, दुनिया मुट्ठी में आ गई है तो लोग अकल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जब तलाक अल्लाह को नापसंद है तो तलाक रखी क्यों? पहली बात तो ये कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है। पहली बात, जब दो मर्द औरतों का निकाह हो जाए तो कोई जरूरी नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें या दोनों की जम भी जाए या दोनों में मोहब्बत पैदा हो तो सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में जमती नहीं या कुछ मसाइल पैदा होते हैं, शौहर में कोई ऐब हो, बीवी में कोई ऐब हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक शौहर ऐसा ऐबी हो गया कि वो अपनी बीवी का वजीफे ज़ौजियत हकी अदा नहीं कर सकता। ये वजीफे ज़ौजियत थोड़ा सा भारी हो रहा होगा आपको, लेकिन चूंकि यहाँ बुजुर्ग भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, हमारी माएँ बहनें भी हैं, तो हम बहुत हया के पर्दे में बात करना चाहते हैं। जब भी मैं वजीफे ज़ौजियत कहूंगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि उससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुराद हैं। अगर कोई शौहर इतना ऐबी हो गया, बीमार पड़ गया कि वो बीवी का हक के ज़ौजियत, वजीफे ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, तो क्या करे उसकी बीवी? वो सिसकती रहे, वो फांसी के फंदे पे चढ़ जाए या अपने आप को आग लगा ले? क्या करे वो? तो इस्लाम ने कानून अता किया कि जब निभा की कोई सूरत न हो तो इस्लाम ये कहता है जब कोई सूरत न हो तो खैर के साथ दोनों अलग अलग हो जाएं। और ये चीज किसी न किसी एतबार से हर मजहब में मौजूद है। अमेरिका ने बहुत पहले इस्लामी तलाक के कानून का मजाक उड़ाया, मगरबी दुनिया ने भी मजाक उड़ाया।
کہ نکاح کے بعد طلاق کیوں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جب میاں بیوی کی جمتی نہیں تو عورتیں پھانسی لینے کی بجائے، جلنے کی بجائے، کسی کے ساتھ بھاگنے کی بجائے وہ خیر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ آتی ہے، اس حکمت کے تحت طلاق کا قانون رکھا گیا کہ جو دو لوگ دوست ہو جائیں، میاں بیوی ہو جائیں، پیار محبت لازمی نہیں ہے، اکثر 95% محبتیں پیدا ہوتی ہے، 5% اگر ایسا ہو کہ محبت پیدا نہ ہو تو دونوں الگ ہو۔ نہیں دیکھتے آپ آئے دن لکھا ہوا ہے اخبار میں، کسی کو پھانسی دے دی گئی، جہیز کم ملنے کی بنیاد پہ بہو کو جلا دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جلایا کیوں گیا؟ کہ اس سے چھٹکارے کے لیے اب کوئی قانون نہیں ان کے پاس، اس لیے جلا رہے ہیں۔ بیوی بہو کو کاٹ ڈالا گیا اس لیے کہ ان کے چھٹکارے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اتنا بڑا ظلم مت کرو، اگر لائے ہو نہیں نپٹی خیر کے ساتھ طلاق دے دو۔ اسلام نے عافیت کے لیے طلاق کا قانون رکھا، لیکن لوگوں نے اس کا مس یوز کیا۔ اب غصے میں آتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، ایک زبان میں 3 دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق جب ہے تو پھر طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ جب دونوں میاں بیوی ہیں تو دونوں کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، صرف مرد کو کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دولہا صحرا سجا کر، بارات لے کر ممبر پہ آ کر بیٹھ گیا، اپنے دور کے بادشاہ کا بیٹا ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کوئی عہدہ رکھتا ہو، اس وقت تک کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ لڑکی اجازت نہ دے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں۔ اگر وہ لڑکیاں نہ کہہ دے، لڑکی نہ کہہ دے اور وہ بالغ ہے تو نہ باپ کو، نہ چچا کو، نہ دادا کو، کسی کو اختیار نہیں۔ ہم ہر معاملے میں علماء پر بہت اعتماد کرتے ہیں، عالم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے محلے کی کسی بچی کا نکاح کر دے۔ آپ عالم اور اہل اقتدار کی بات کرتے ہیں، آئیے ہمارے رسول نے قانون دیا، اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا با اختیار اور پاورفل بنایا ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ سورج ڈباتا ہے اور وہ اشارہ کر کے نکالتے ہیں اللہ کے اذن سے، ان کی نظریں اٹھتی ہے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ ایسا مالک و مختار نبی جس کی مرضی سے اللہ قبلہ بدلتا ہے، جب ان کے گھر حضرت ابو بکر صدیق ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گئے، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سن بلوغ کو پہنچ گئی ہے، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر انتظار کرو، مجھے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور اس کے بعد مختصر عرض کر رہا ہوں، جب مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اللہ نے تیرا نام مجھے بتایا تھا کہ تیرے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوگا، لیکن رک پہلے میں فاطمہ کی مرضی معلوم کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں جو رسول تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جو رسول جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ رسول اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں بیٹی سے پوچھ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آج میں نے کر دیا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہیں بھی پھنسا دے گا، اس لیے سرپرستوں کے مشورے سے نکاح ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالغ بیٹی اجازت نہ دے۔ تو جب اس نے اجازت دے کر اسے پسند کر لیا، اس پسند کرنے میں، قبول کرنے میں اس کا اختیار ہے اور چھوڑنے میں شوہر کا اختیار ہے، یہی انصاف ہے۔ ایک اختیار اسے دیا تو دوسرا اختیار اسے دیا۔ اچھا پسند کا اختیار ناقص العقل کو دیا، ہن نواقص العقل و نواقص الدین، عورتوں کو اللہ نے عقل کم دی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو اس لیے پسند کا اختیار، توجہ فرمائیں بہت اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں، پسند کا اختیار کم عقل کو ہے اور چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو ہے۔ کم عقل والے کو، میں عورتوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام کا قانون بیان کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے ہر جگہ، آپ غور فرمائیں پسند کا اختیار کم عقل والے کو کیوں ہے، چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی عقل کم ہوتی ہے
وہ پسند کے معاملے میں بہت چھان بین کرتا ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں. آپ کے دو بیٹے ہوں, ایک کی عمر 18 سال ہو, ایک کی عمر 5 سال ہو. 18 سال کے بیٹے کو کپڑا یا جوتا دلانے کے لیے آپ جائیں, وہ کسی ایک دکان سے پسند کر کے لے لے گا. لیکن جو بچہ 5 سال کا ہوگا, یہ لال چاہیے, نہ یہ نہیں, یہ مجھے یلو چاہیے, نہ یہ بھی نہیں, مجھے یہ. یعنی کہ وہ پسند کے معاملے میں بہتر سے بہتر جو اس کی عقل پہ اعتبار ہوتا ہے اس کا اختیار کرتا ہے. میرے اللہ نے کہا کیونکہ پسند کم عقل والا بہت چھان بین کے کرتا ہے, اور زیادہ عقل والا کسی کو چھوڑنے میں احتیاط کرتا ہے. اگر پسند کا اختیار مردوں کو ہوتا تو وہ کسی معاملے پہ سمجھوتا کر لیتے, اور چھوڑنے کا اختیار عورت کو ہوتا تو وہ دودھ کے جل جانے پر بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی. جب صرف افواہ پھیل جائے کہ آپ کا شوہر کسی کے ساتھ پارک میں دیکھا گیا, وہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اتنی غصہ اس کا ہوتا ہے, اس کی طبیعت ہوتی ہے, غیرت ہے اس کے اندر, حیا اس کے اندر, کوئی عیب نہیں ہے, یہ حیا ہے, غیرت ہے. اچھا, ایک اہم نکتہ, شوہر کو اختیار طلاق کا کیوں ہے؟ اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار دے کر ہر عورت کو شوہر کی نظر میں معتبر بنا دیا ہے. کیوں معتبر بنا دیا ہے؟ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا تو تجوری کی چابی کبھی وہ بیوی کے ہاتھ دے کر نہ جاتا. شوہر کو ہر وقت ڈر لگا رہتا, میں جاؤں گا ڈیوٹی پر, اور یہ اگر لے کر کے چلی گئی پھر کہاں پکڑوں گا اسے, لکھ کر چلی جائے گی کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دیا ہے. قربان, ہر شوہر ڈیوٹی پر دماغ گھر لگا رہتا, پتہ نہیں کب لکھ کر چلی جائے گی, کب لکھ کر چلی جائے گی. عورت سے طلاق کا حق لے کر اسلام نے عورت پہ ظلم نہیں کیا ہے, شوہر کے نزدیک معتبر بنا دیا ہے. ہر شوہر بے فکر ہو کر گھر سے نکلتا ہے, جب تک لوٹ کر نہیں آؤں گا. جائے گی کہاں؟ چلی بھی گئی تو کہاں ہوگی؟ وہ اپنے مسکن پر ہوگی, وہ اپنے محور پر ہوگی. تو اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے, عورت کو معتبر بنایا ہے, عورت کو معتمد بنایا ہے, اور جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں رشتہ مضبوط ہوتا ہے. تو طلاق کا حق عورت سے لے کر رشتہ مضبوط کر دیا گیا ہے. دوسری چیز, ایسا نہیں ہے کہ صرف طلاق کا حق مرد کو دیا, ایک صورت ایسی ہے کہ طلاق کا حق عورت کو بھی حاصل ہوتا ہے. اسے اسلام میں خلا کہتے ہیں, کہ اگر شوہر کو بیوی ناپسند کرتی ہے یا کوئی معاملہ ہے تو جتنا مہر شوہر نے اس کو دیا تھا اتنی رقم وہ دے کر اپنے شوہر سے وہ خلا لے سکتی ہے.